یہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ تیز دھوپ، گرم ریت اور صحرا کی بے رحم ہوائیں۔ مدینہ کے 313 بہادر کفار کے 1000 سے زیادہ لشکر کے سامنے ڈٹے کھڑے تھے۔ ہاتھوں میں صرف چند تلواریں، کچھ گھوڑے اور 313 سچے دل۔ مگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو دشمن کے پاس نہیں تھا۔ یہ تھی ایمان کی طاقت، یہ تھی اللہ کی مدد، یہ تھا وہ لمحہ جب آسمان سے فرشتے اترے، زمین نے تاریخ رقم کی اور حق کی پہلی اور سب سے بڑی فتح کا آغاز ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ یہ ہے جنگ بدر کی وہ عظیم داستان جو قیامت تک مومنوں کے دلوں میں جوش اور ایمان کی روشنی جگاتی رہے گی۔ مدینہ کی پرنور فضاؤں میں ایک اضطراب تھا۔ مسلمانوں کو خبر ملی کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس جا رہا ہے اور اس کی قیادت کر رہا ہے ابو سفیان۔ اس قافلے میں بے شمار دولت اور سامان تھا جو دراصل مسلمانوں کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں سے بھرا ہوا تھا، جو مکہ میں رہتے ہوئے مشرکین نے زبردستی چھین لی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور فیصلہ ہوا کہ اس قافلے کو روک کر مسلمانوں کا حق واپس لیا جائے، لیکن عین وقت پر ابو سفیان کو خبر مل گئی اور اس نے مکہ میں قریش کو پیغام بھیج دیا کہ فوراً ایک لشکر لے آؤ۔ ابو جہل نے اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیا اور مکہ کے تمام قبائل کو جنگ کے لیے اکٹھا کیا۔ 1000 کا لشکر، 100 گھوڑے، 600 ذرہ بختر اور بے شمار ہتھیاروں سے لیس ہو کر مکہ سے روانہ ہوا۔ دوسری طرف مدینہ میں صرف 313 جان باز موجود تھے۔ ان کے پاس صرف 70 اونٹ، 2 گھوڑے اور چند تلواریں تھیں، لیکن یہ 313 دنیاوی ہتھیاروں کے بجائے اللہ کی مدد پر بھروسہ کر رہے تھے۔ یہ جنگ ایک معمولی لڑائی نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ 17 رمضان کی صبح دونوں لشکر بدر کے میدان میں آمنے سامنے کھڑے تھے۔ زمین تپ رہی تھی، ہوا گرم تھی اور ہر طرف خاموشی تھی۔ پھر اچانک قریش کے سردار عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ میدان میں نکلے اور مقابلے کا چیلنج دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ بن عبد المطلب، علی بن ابی طالب اور عبیدہ بن حارث کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ تینوں نے مشرکین کے بڑے جنگجوؤں کو چند لمحوں میں ہی خاک چٹا دی۔ یہ دیکھ کر قریش کا غرور ٹوٹنے لگا اور پھر جنگ کا آغاز ہو گیا۔ تلواریں ٹکرا رہی تھیں، نیزے چل رہے تھے، تیر فضا میں سنسناتے ہوئے گزر رہے تھے، مگر مسلمانوں کے دلوں میں کوئی خوف نہ تھا۔ جب معرکہ اپنے عروج پر تھا، تب اچانک آسمان سے سفید گھوڑوں پر سوار فرشتے اترے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام 1000 فرشتوں کے ساتھ نازل ہوئے، جو مسلمانوں کے ساتھ کفار پر حملہ آور ہو گئے۔ کفار کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ان کے سامنے عام انسان نہیں بلکہ کوئی غیبی طاقت لڑ رہی ہے۔ جلد ہی قریش کے سردار قتل ہونے لگے۔ ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور کئی بڑے سردار مارے گئے۔ مشرکین خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگے۔ یہ اللہ کی مدد تھی جس نے صرف 313 مسلمانوں کو اتنی بڑی فتح دی۔ یہ جنگ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ حق اور باطل کا فیصلہ تھا۔ اس دن دنیا کو معلوم ہو گیا کہ اللہ کے بندے جب اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ جنگ بدر نے ثابت کر دیا کہ ایمان، اخلاص اور اللہ کی مدد کے ساتھ قلیل تعداد بھی بڑے لشکر پر غالب آ سکتی ہے۔ اس واقعے میں آج بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر ہمارے پاس وسائل کم بھی ہوں مگر ہمارا ایمان مضبوط ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔
اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آئے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو بدر کی جنگ کا کون سا لمحہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔